سب سے پہلے تو آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ عید الفطر کے حوالے سے چند ایک باتیں ہیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے کہ آپ کے معدے کی جو ہے نا عادت بن گئی ہے اسٹامک کی، کہ اس نے یا تو سحری کے وقت اپنا کام کرنا شروع کرنا ہے یا افطاری کے وقت، ٹھیک ہے، بیچ میں وہ ریلیکس رہا ہے پورے 30 دن۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں، باقی اپنا کام جاری رکھے۔ لیکن جیسے ہی عید آتی ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا اسٹامک پہ، معدے پہ بہت زیادہ برڈن اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں، کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ پھر اگلے دن سویاں آ جاتی ہیں، وہ آپ نے کھا لیں، اس کے بعد پھر آپ نے مٹن، بیف، چکن جو بھی آپ نے پکایا ہوا ہے وہ کھا لیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو تیزابیت ہوتی ہے کیونکہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اور آپ کے جو نا باڈی نیچرلی قدرتی طور پر وہ ایسڈ ریلیز کرتا رہتا ہے تاکہ جو معدے کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو باہر نکالا جا سکے، ہضم کیا جا سکے۔ لیکن تعداد ہی اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتی، اور ایسڈ اس کے اندر شامل ہوتا آپ کو تیزابیت، جلن ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات تو وومیٹنگ، الٹی بھی آ جاتی ہے آپ کو، اور ڈائریا، موشن بھی لگ جاتے ہیں آپ کو۔ اس لیے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنا پیسہ بھی بچانا ہے آپ نے اور صحت بھی بچانی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے سویاں کھانی ہیں اور مٹن، بیف، چکن جو بھی کھانا ہے، ان کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے کھانی ہے، یہ جو 2-3 دن ہوں گے، تاکہ آپ کا جو ہے نا اسٹامک، معدہ ورکنگ پوزیشن پہ آ جائے۔ تب بے شک آپ جتنی مرضی کہیں، لیکن جو یہ 2-3 دن ہے پہلے، ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ کہیں، جو بہترین ٹائم ہے نا سویاں کھانے کا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ افطاری سحری کے وقت اٹھتے تھے اسی وقت اٹھیں اور سویاں کھائیں، اس کے بعد جو ہے نا اپنی عید نماز کی تیاری کریں، اور عید پڑھ کے آئیں، جب 4-5 گھنٹے ہو جائیں گے اس کے بعد آ کے آپ جو ہے نا کھانا وغیرہ اپنا کھا لیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں تو نہ کریں، کیونکہ بعد میں پھر آپ کی پیسہ بھی آپ کا ضائع ہونا ہے، آپ ہی کا ضائع ہونا ہے۔ ہم تو صرف آپ کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں نا، فارماسسٹ کمیونٹی، پیسہ بھی آپ کا ضائع ہونا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں آپ نے حاصل کریں۔ شکریہ۔